صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے متعلق عقائد 31 عقائد ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے متعلق۔ عقیدہ نمبر 1، صحابہ صحابی کی جمع ہے۔ صحابی اس شخص کو کہتے ہیں جو مومن ہو، ایمان کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو، ایمان کی حالت میں ہی اس کی وفات ہوئی ہو۔ ملاقات کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے ہو، خواہ وہ 1 منٹ کے لیے آئے ہو، خواہ وہ نبینے ہوں کہ آپ کو دیکھا نہ ہو، خواہ وہ خاتون ہو جو پردے میں ہو، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے ہو، ایمان کی حالت میں آئے ہوں، ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے ہو۔ یہ صحابی کی تعریف ہے، اس کو اچھی طرح سے نشین فرما دیں۔ عقیدہ نمبر 2، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پکے سچے مومن ہیں، ان کے ایمان میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ کسی ایک صحابی کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ مومن نہیں تھا۔ مومن نہ ہو تو صحابی کیسے ہوگا؟ عقیدہ نمبر 3، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عادل ہیں۔ صحابہ کرام تمام کے تمام عادل ہیں۔ عادل کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسے صالح اور نیک ہیں کہ جو کسی بھی مقدمہ میں گواہ بن سکتے ہیں، گواہ بننے کی صلاحیت ہے۔ عقیدہ نمبر 4، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حجت ہیں۔ حجت کا مطلب یہ ہے ان کا قول اور ان کا عمل دلیل بنایا جا سکتا ہے، اور ہمارے ہاں محدثین نے، فقہاء نے صحابہ کرام کے اقوال اور افعال کو بطور دلیل کے پیش فرمایا ہے۔ عقیدہ نمبر 5، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم محفوظ ہیں، یعنی اگر ان میں سے کسی سے گناہ ہو بھی گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر کے ان کے گناہ کو معاف فرما دیا ہے۔ صحابہ کرام کے محفوظ ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ ان سے گناہ ہوا ہی نہیں، گناہ ہو گیا ہے، توبہ کر لی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو گناہ سے پاک کر دیا ہے۔ عقیدہ نمبر 6، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مأمون ہیں، یعنی قیامت کے دن وہ ہر قسم کے عذاب سے مطمئن اور بے خوف ہوں گے۔ قیامت کے دن صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے مطمئن فرما دیں گے، بے خوف فرما دیں گے کہ ان کے اوپر آج میرا کسی قسم کا عذاب نہیں ہوگا۔ عقیدہ نمبر 7، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم قرآنی شخصیات ہیں، تاریخی شخصیات نہیں۔ قرآنی شخصیات ہیں، تاریخی شخصیات نہیں، یعنی صحابہ کرام کے بارے میں سب سے پہلے دیکھا جائے گا قرآن کیا کہتا ہے۔ اگر کوئی تاریخ میں ایسی روایت آ جائے کہ جو اس کے خلاف ہو جو قرآن میں آیا ہے تو تاریخی روایات کو چھوڑ دیں گے اور قرآن کریم کو لیں گے۔ عقیدہ نمبر 8، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم قرآنی اعزازات کا اولین مصداق ہے۔ قرآن کریم نے جو اعزاز کسی مومن کے لیے بیان فرمائے ہیں وہ سب سے پہلے اعزاز صحابہ کرام کو ملتا ہے، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان وہی لائے ہیں، تو سب سے پہلے اعزاز انہی کا حق ہے۔ عقیدہ نمبر 9، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم احکام شریعت پر امت میں سب سے پہلے عمل کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں وہی آئے ہیں۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان وہی لائے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن کریم نازل ہوتا ہوا انہوں نے ہی دیکھا ہے، تو سب سے پہلے عمل بھی انہوں نے ہی شریعت پر کیا ہے۔ عقیدہ نمبر 10، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی توہین کرنا حرام اور غضب الہی کو دعوت دیتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی بے ادبی کرنا، ان کی توہین کرنا، ان کی مذمت بیان کرنا ناجائز بھی ہے، اور یہ ایسا ناجائز کام ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ بہت سخت ناراض ہوتے ہیں اور خدا کی لعنت اترتی ہے، اللہ کا غضب ایسے شخص پہ اترتا ہے۔ عقیدہ نمبر 11، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تمام کے تمام جنتی ہیں، یعنی کسی ایک صحابی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ تمام نے نیک اعمال کیے اور گناہوں سے بچے۔ اگر کسی سے گناہ ہو گیا تو اس نے توبہ کر لی ہے، تو جو شخص نیک مومن بھی ہو، عقیدہ درست ہو اور اعمال بھی درست ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں نہیں بھیجتے۔ عقیدہ نمبر 12، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آخرت کے عذاب سے نجات پانے والے ہیں۔ کسی بھی صحابی کو قیامت کے دن، حشر کے دن، حساب کتاب کے بعد اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیں گے۔ عقیدہ نمبر 13، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایمان اور اعمال کے لیے معیار حق ہے، یعنی عقیدہ صحیح اور عمل صالح وہی معتبر اور مقبول ہوگا جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عقیدہ اور عمل کے موافق ہوگا۔ وہی عقیدہ قابل قبول ہوگا جو صحابی کا ہو، وہی عمل قابل قبول ہوگا جو صحابی کا ہو۔ تو صحابہ کو چھوڑ کر نہ ہم عقائد اختیار کر سکتے ہیں، اور صحابہ کو چھوڑ کر نہ ہی اعمال اختیار کر سکتے ہیں۔ عقیدہ نمبر 14، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تنقید سے بالا تر ہے، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے کسی قول اور فعل پر، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے کسی قول اور فعل پر تنقید کرنا، منفی تبصرہ کرنا جائز نہیں۔ جب ہم نے صحابہ کو صحابہ سمجھا ہے تو وہی صحابی ہوگا جس کا عقیدہ درست ہے، وگرنہ صحابی نہیں ہو سکتا۔ اور صحابی عمل نیک ہی کرتا ہے، اگر گناہ ہوا تو توبہ ہو گئی۔ اب تنقید اس پر یا تبصرہ کرنا بالکل درست نہیں اور جائز نہیں۔ عقیدہ نمبر 15، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نجوم ہدایت یعنی آسمان ہدایت کے روشن ستارے ہیں۔ آسمان ہدایت کے چاند، آسمان ہدایت کے سورج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ آفتاب نبوت ہیں۔ صحابہ کرام پھر اس سے نکلنے والے ستارے ہیں۔ عقیدہ نمبر 16، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد امت کے سب سے بہترین اور افضل ترین لوگ ہیں۔ صحابہ کرام کے بعد لوگ جتنے بھی نیک اعمال کر لیں، جتنا بھی علم پڑھ لیں، جتنا بھی دین کا کام کر لیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ عقیدہ نمبر 17، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بعد آنے والے علماء، قراء، حفاظ، شہداء، اولیاء سب مل کر بھی کسی صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ یعنی ایک عالم، ایک قاری، ایک حافظ
ایک شہید ایک صالح نہیں، یہ سارے بھی مل جائیں تو پھر بھی کسی صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ عقیدہ نمبر 18، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب کسی بات پر متفق ہو جائیں تو ان کا اجماع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرح معصوم ہے۔ صحابی ایک ہو، مسئلہ بیان کرے، اجتہاد کرے، خطا ہو سکتی ہے، لیکن جب سارے کسی مسئلے پر متفق ہو جائیں تو پھر ان کی بات ایسے ہی درست ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات درست ہے۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ متفق ہیں 20 رکعت تراویح پر، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ متفق ہیں حیات انبیاء پر، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ متفق ہیں جمعہ کے دن 2 اذانوں پر۔ جن چیزوں پر متفق، سب کو یوں سمجھیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے۔ عقیدہ نمبر 19، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی علامت ہے۔ جو شخص صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ اسی وجہ سے محبت کرتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ہیں، تو ان سے محبت کا معنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے۔ عقیدہ نمبر 20، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بغض یعنی نفرت یا عداوت یعنی دشمنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغض اور عداوت کی علامت ہے۔ جو ان سے عداوت رکھے گا یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، اس کا معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت ہے۔ کوئی ان سے بغض اور دشمنی رکھے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے شخص کو بغض اور دشمنی ہے۔ عقیدہ نمبر 21، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے سب سے پہلے خلیفہ راشد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے خلیفہ راشد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، تیسرے خلیفہ راشد حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، چوتھے خلیفہ راشد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان چاروں خلفاء کو خلفاء راشدین کہتے ہیں۔ جب یہ کہا جائے خلفاء راشدین تو اس کا معنی 4 خلفاء ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی۔ عقیدہ نمبر 22، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرنا ضروری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سنت پر عمل کو ضروری قرار دیا ہے، ان کی سنت پر عمل کرنے کو لازمی قرار دیا ہے۔ عقیدہ نمبر 23، صحابہ کرام خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم کی خلافت کو خلافت راشدہ کہتے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کو خلافت عادلہ کہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ ان کی خلافت برحق ہے، اس کا نام ہے خلافت راشدہ۔ حضرت حسن امیر معاویہ رضی اللہ عنہما کی خلافت برحق ہے اور ان کی خلافت کا نام ہے خلافت عادلہ۔ عقیدہ نمبر 24، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ،
بڑھاپے میں فوت ہونے والے جنتیوں کے سردار ہیں، یعنی وہ مسلمان جو فوت ہوئے اس حالت میں کہ وہ بوڑھے تھے، بچپن میں فوت نہیں ہوئے، جوانی میں فوت نہیں ہوئے، بڑھاپے میں فوت ہوئے، تو ان کے سردار حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما جنت میں ہوں گے۔ عقیدہ نمبر 25، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے سب سے افضل افراد صحابہ ہیں، اور صحابہ میں سے سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ عقیدہ نمبر 26، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں فضیلت کی ترتیب یہ ہے: خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم علی ترتیب الخلافت، یعنی جس طرح ان میں خلافت کی ترتیب ہے کہ پہلے یہ، دوسرے، تیسرے، چوتھے، یہی ترتیب ہے ان کے افضل ہونے کی۔ سب سے افضل خلفائے راشدین ہیں، ان میں سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق، ان کے بعد حضرت عمر فاروق، ان کے بعد حضرت عثمان غنی، ان کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، اور ان کے بعد عشرہ مبشرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد اصحاب بدر رضی اللہ عنہ، اس کے بعد اصحاب بیعت رضوان رضی اللہ عنہ، جنہوں نے حدیبیہ کے موقع پر درخت کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تھی، ان کو اصحاب شجرہ بھی کہتے ہیں۔ ان کے بعد شرکائے فتح مکہ، کہ جو فتح مکہ میں شریک تھے اور اس وقت مسلمان ہو کر صحابی بن گئے۔ اس کے بعد پھر ان کا مقام ہے جو فتح مکہ کے بعد کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہوئے اور صحابی کہلائے۔ عقیدہ نمبر 27، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے وہ 10 صحابہ جن کا نام لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں جنت کی خوشخبری دی، انہیں عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ ان کے نام یہ ہیں: حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سعید بن زید، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہم۔ عقیدہ نمبر 28، صحابہ کرام میں پہلے بالغ مرد صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، یعنی صحابہ کرام میں سے سب سے پہلے وہ صحابی جو بالغ تھے اور مرد تھے اور کلمہ پڑھ کے حضور کے صحابی بنے، وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ عقیدہ نمبر 29، صحابیات رضی اللہ تعالی عنہنہ میں سے پہلی صحابیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، یعنی جو صحابیات تھیں، کلمہ پڑھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہوئی، ان میں پہلی صحابیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ عقیدہ نمبر 30، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے پہلے بچے صحابی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، یعنی صحابہ کرام میں سے وہ جو نابالغ تھے اور بچے تھے اور کلمہ پڑھ کے صحابی بنے، ان میں سب سے پہلا نمبر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ عقیدہ نمبر 31، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے پہلے غلام صحابی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ آزاد تھے، بعض ان میں غلام بھی تھے،
تو وہ صحابہ جو غلام میں تھے ان میں سے سب سے پہلے جس صحابی نے کلمہ پڑھا اور وہ غلام تھے ان کا نام ہے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔